الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہر سال کی طرح اب کی بار بھی 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ کرونا وبا کی وجہ سے صرف سعودی عربیہ میں رہنے والے 1000 لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے یہ مناظر پوری دنیا میں براہ راست دکھائے گئی۔ خانہ کعبہ کا یہ غلاف تبدیل کرانے کی ترتیب لگ بھگ 5 گھنٹے تک جاری رہی اور اس میں درجنوں ماہرین اور کارگروں نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ تبدیل کرتے وقت ایسا نظارہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تقریب دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سعادت میں آپ کو بھی شامل کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ یعنی کسوہ تبدیل کیا گیا۔ ہر سال عرفہ کے بعد غلاف تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے اگلے روز عید الاضحیٰ منائی جاتی، اور چاہے بارش ہو یا تیز آندھی ہو یا معمول برس اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اور اس برس بھی اس طرح 9 ذی الحج کو پرانا غلاف کعبہ اتار کر نیا غلاف چڑھایا گیا۔ مسجد الحرام کے جنرل پریزیڈنٹ کی نگرانی میں یہ سارا کام کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب کا آغاز غلافوں کو اسپیشل ٹرک کے ذریعے سے کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس سے منتخب کرنے سے ہوا۔ غلاف کعبہ کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اور غلاف کعبہ کو کسی بھی قسم کے نقصانات سے بچانے کے لیے ٹرک کے اندر خاص قسم کے مدائی کے لیپ کیا گیا تھا۔ اسپیشل ٹرک کے اندر ٹیکنیکی ٹیم اور موبائل ورکشاپ بھی کسوہ کمپلیکس سے خانہ کعبہ تک کاریگر اور ہنرمند بھی تھے، جبکہ غلاف کعبہ کی کمیٹی کے ارکان بھی کارواں کے ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد الحرام کے دروازے پر جب کسوہ کو کیری کرنے والا ٹرک پہنچا، یہاں پر موجود ہنرمند بھی ٹرک کے پاس کتا پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اٹھانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ پھر درجنوں افراد نے غلاف کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کعبہ کے پاس لے گئے۔ نیا غلاف کعبہ 4 برابر پٹیوں پر سیرت الباب پر مشتمل ہے۔ غلاف کعبہ کی پٹیوں کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کے دوران سب سے پہلے ایک طرف کا حصہ اتارا گیا، اس کی جگہ نیا غلاف چڑھایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ تبدیل کیا گیا۔ سب سے پہلے غلاف کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر سے نیچے کی جانب پھیلایا جاتا ہے، یعنی ہنرمند اور کاریگر کعبہ کی چھت پر اسے اوپر کی جانب سے گراتے ہیں۔ اللہ اکبر کے نام پر مشتمل 5 شمع حجر افشاد کے اوپر باب کعبہ کے بیرونی پردے پر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کا پردہ یعنی صراط الحباب تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کو جب نیا غلاف کعبہ لایا جا رہا تھا تو اس وقت موسم خراب تھا۔ جب ہنرمند خانہ کعبہ کے غلاف تبدیل کر رہے تھے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، لیکن جیسے کہ پہلے بتایا گیا، چاہے تیز بارش ہو یا آندھی آ جائے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ کام ہر سال جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بارش کے دوران ہنرمند غلاف کعبہ تبدیل کر رہے تھے۔ سیاہ رنگ کا غلاف کعبہ چڑھاتے وقت ایک جگہ پر وہ مقام بھی آیا کہ جب اس پر سے ایک طرف سے پرانا غلاف ہٹایا گیا تو وہاں پر خانہ کعبہ میں ایک چھوٹے دروازے کا نشان تھا۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ یہ نشان کیا ہے اور اسے ختم کیوں کر دیا گیا؟ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، اس سے پہلے بھی جب تیز ہوا کی وجہ سے غلاف کعبہ دیوار کعبہ سے ہٹ گیا تو تب بھی یہ منظر کے حدود میں موجود لوگوں کی نظروں میں آیا تھا۔ خانہ کعبہ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر دوسرا دروازہ ہوا کرتا تھا جس کو عبداللہ ابن زبیر نے 64 ہجری میں کعبہ کی تعمیر کے وقت بنایا تھا۔ اس دور میں عام لوگ بھی خانہ کعبہ کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جایا کرتے تھے،
لیکن آنے والے سالوں میں عمرہ زائرین اور حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھی تو یہ ممکن نہ رہا کہ خانہ کعبہ میں عام لوگوں کے داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ سے باہر نکلنے کے لیے اس کا چھوٹا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن دیوار کعبہ میں اس کا نشان اب بھی موجود ہے اور اسی وقت لوگوں کی نظروں میں آتا ہے جب یہ یہاں سے غلاف کعبہ کا حصہ ہٹ جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے حوالے سے پیارے دوستو اگر آپ کو بتائیں، اس میں 670 کلو گرام خالص ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے ہیں۔ سونے کے دھاگوں سے قرآنی آیت کی کڑھائی ہوتی ہے اور اس پر لگانے والے ریشم کے خاص اٹلی سے منگایا جاتا ہے، جبکہ سونے اور چاندی کے پانی چڑھائے گئے جرمن سے منگائے جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک اندازے کے مطابق 22 ملین ریال سے زیادہ لاگت لگائی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ یعنی کسوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر حصہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو ڈھک لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ آندھی اور تیز ہوا سے یہ اوپر کی طرف نہ اٹھے۔ کعبہ پر نیا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھانے کے بعد اس کو نیچے سے اوپر کی اور کئی فٹ تک اٹھا دیا گیا، اس پر سفید سوتی کپڑے کی چادر چڑھا دی گئی۔ حج کے دوران خانہ کعبہ کے غلاف کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو مقصد ہے وہ بعض حجاج کی جانب سے غلاف کعبہ کو برکت کی نیت سے کٹ لینے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ پرانا غلاف کعبہ کہاں جاتا ہے؟ یا تو پرانے غلاف کعبہ کو مکہ کے حدود میں بنائے میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے یا پھر تحفے کے طور پر دیگر مسلمان اور شاہری مہمانوں کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کی خاطر پرانے غلاف کعبہ کو کھول کر اس کے حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز کے کسوہ کمپلیکس میں اگر آپ خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کے حوالے سے بتائیں تو اس کمپلیکس میں مختلف شعبوں میں سب سے پہلا حصہ پانی کے نمک سے الگ کرنے کا ہے۔ صاف پانی کپڑے کے شاخ معیار کے لیے ضروری ہے کہ زمین سے نکالے گئے پانی سے نمک کو الگ کر دیا جائے تاکہ ریشم کو دھو کر الگ کیا جا سکے۔ رنگ سازی کا کام ریشمی دھاگوں میں موجود موم کو ہٹا کر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گرم پانی کے تب سے اور خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے ریشم کے سیاہ اور سبز رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر کسوہ کے لیے تقریباً 670 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوت کے دھاگوں کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خراب ہونے کے عمل کا سامنا کر سکے۔ چاندی کے چڑھائے پانی والے دھاگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک کپڑے کی تیاری کی بات کی جائے، کمپلیکس میں مشین لگائی گئی ہے جو قرآنی آیات کی بنائی اور سیاہ ریشمی کپڑا تیار کرتی ہے جس پر آیت اور دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ مشین آیت کی چھپائی کے لیے سادہ ریشمی کپڑا اور چاندی کا دھاگا بنانے کے ساتھ اور سونے کے پانی والے دھاگوں سے کڑھائی بھی کرتی ہے۔ چھپائی کے شعبے میں سب سے پہلے ڈرائنگ قرآنی آیت اور غلاف کعبہ کی پتی پر اسلامی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ یہ شعبہ مناسب تیار کرتا ہے جو مضبوط لکڑی سے بنی دو اطراف سے ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک سفید کپڑا تان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسوہ کا برائی حصے اور پتی پر سادہ ریشم کپڑا ڈالا جاتا ہے، ان پر چھپائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ یہ مختلف موٹائی کے سوتی دھاگوں ان کے دوسرے دھاگوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور سیاہ رنگ کے کپڑے پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاریگر سونے کے پانی چڑھائی چاندی کے تار سے سلائی شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو خانہ کعبہ کے غلاف سیاہ رنگ میں ہی دیکھنے میں آتا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ میں خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ سفید اور سرخ زرد رنگ کا بھی رہا ہے، لیکن کچھ عرصوں سے اسے سیاہ رنگ ہی تیار کیا جاتا ہے اور اس پر سنہرے رنگ میں کڑھائی کی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھی غلاف کعبہ کی تبدیلی ہونے والی تقریب۔ مکمل معلومات اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو غلاف کعبہ کی تیاری پر اس کی تبدیلی کے مختلف مراحل بھی دکھائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔